جو بھی مشکلات آپ کے سامنے ہیں نا، اس زمانے میں ان مشکلات میں، اس فیملی میں، اس سوسائٹی میں جس قوم ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے صلاحیت رکھتی تھی، اسی کو وہاں ڈالا گیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کبھی کسی انسان پر ایسی تکلیف نہیں ڈالتا سوائے اس کے کہ اس میں اس کی وسعت ہو۔ تو آپ میں، آپ کے گھرانے میں، آپ کے فرینڈز میں، آپ کی سوسائٹی میں جو جو پریشر آپ کے اوپر ڈالا گیا ہے وہ آپ ہی پر ڈالا جانا تھا، کیونکہ آپ ہی اس کے قابل ہو، کہ کوئی اور اس کے قابل نہ ہوتا۔ اگر میرے اوپر وہ پریشر ہوتا تو میں اس کے قابل ہی نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ٹور کے ذریعے بہت سارے نوجوانوں سے ملنے کا موقع دیا ہے، بہت سارے لوگوں سے بات کرنے کا موقع دیا ہے، اور جہاں جہاں میں گیا ہوں کچھ سوال ایک جیسے آتے گئے ہیں، کئی جگہ منفرد سوال بھی ہیں، لیکن کچھ سوال جو آتے گئے ہیں ان میں ایک چیز کامن ہے، تو میں وہاں سے بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور میں نے کہیں بھی جا کر اس بات کا تفصیلی جواب کسی آڈینس کے سامنے نہیں رکھا ابھی تک، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ہر جگہ بات ہوئی ہے صبر کے بارے میں۔ ایک بچی نے سوال پوچھا تھا کہ کیا میں اپنی زندگی میں اسی طرح سفر کرتی رہوں، یا پھر جو لوگ مجھے کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو صبر کرو، میں صبر کر کر کے ہی مر جاؤں۔ تو یہ صبر کا جو سوال ہے نا، یہ کافی آیا ہے پاکستان میں، اور میں بات یہاں سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں جہاں تک میرا جائزہ ہے، دو صبر ہیں، ایک قرآن والا اور ایک پاکستان والا۔ وہ دو الگ الگ صبر ہیں۔ قرآن والا جو صبر ہے نا، اس کا بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے حق بات کرنی ہے، اور جب آپ حق بات کرو گے تو آپ کو سامنے سے مخالفت ملے گی۔ جس سے آپ نے حق بات کرنی ہے شاید اس سے آپ ڈرتے بھی ہوں، جس سے حق بات کرنی ہے وہ آپ پر پریشر بھی ڈالے کہ آئندہ مت کرنا، یہ کیا بات کر دی۔ جس سے آپ نے حق بات کرنی ہے وہ آپ کو دھمکی بھی دے سکتا ہے، آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، آپ کو مالی نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کو جسمانی نقصان پہنچا سکتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو نفسیاتی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے صبر کرنا ہے اور حق کی بات کرتے رہنا ہے، جتنی بھی مشکل ہوتی چلی جائے حق کی بات نہیں چھوڑنی۔ اسی بنیادی کانسیپٹ کو اللہ تعالیٰ نے اور جگہ پھر تفصیلاً، اتنے سارے مائک مجھے تو اپنی شکل بھی نہیں مل رہی ہے، تھینک یو، اوکے۔ تو اسی کانسیپٹ کو اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور جب کھڑے ہو جاؤ تو کوئی بھی سامنے ہو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اس کی فکر نہ کرنا کون کھڑا ہے سامنے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، اگر اپنے خلاف بھی کھڑا ہونا ہو تو کھڑے ہو جاؤ، دونوں والدین کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہو تو کھڑے ہو جاؤ، سب رشتہ داروں کے، قریب رشتوں کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہو تو کھڑے ہو جاؤ، امیر کے خلاف، غریب کے خلاف۔ اللہ کی پہلی پرائیورٹی اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہ کھڑا ہونا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑی آپ کو سٹیمنا چاہیے ہوتا ہے۔ اس سٹیمنا کا نام، اس کے ناموں میں سے ایک بڑا نام قرآن میں صبر ہے۔ لیکن پاکستان والا صبر ذرا مختلف ہے۔ پاکستان والے صبر میں ہے غلط بات ہو رہی ہے، آپ اس کو خاموشی سے برداشت کر رہے ہو، پھر آپ کسی سے جا کے کہتے ہو کہ یہ غلط بات ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ بیٹا صبر کرو، یعنی حق کی بات مت کرو، خاموشی میں صبر کرو۔ قرآن جو واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے، یہاں بچے بچے کو یاد ہے، بڑوں کو یاد ہے، چھوٹوں کو یاد ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سب کو یاد ہے، لیکن ہم نے جو صبر بنایا نا وہ ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ میں تھوڑی سی بیچ میں اسکپ ہو جاتی ہے بات، یہ نہیں کہا حق کی بات نہیں کرنا، یہ باتیں مت کرنا، اس سے بڑی مصیبت ہوگی، بس تم صبر کر لو، ہم نے بھی صبر کیا تھا، تم بھی صبر کرو، اللہ تعالیٰ تبدیلی لائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو تبدیلی لانے والا نظام بنایا نا اپنا، وہ یہ ہے کہ پہلے حق کے لیے انسان کھڑا ہوتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اور اس کی مدد کے آنے تک آپ نے حق کی بات کرتے رہنے اور حق کے ساتھ کھڑے ہوتے رہنا ہے، پھر آخر میں جب اللہ دیکھے گا کہ آپ اس کی مدد کے مستحق ہو، پھر مدد آتی ہے۔ لیکن ہوا ہماری سوسائٹی میں یہ ہے، بہت ساری جگہوں پہ، یہ صرف حکومت کی بات نہیں ہے، یہ صرف اداروں کی بات نہیں ہے، بزنسز کی بات نہیں ہے، ہمارے گھروں میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم حق کی بات کرنے سے ڈرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے بہت زیادہ سامنے سے جو ہے اس کے نتائج ہوں گے، اس کا ہم سامنا نہیں کر سکتے، اور ہمیں سکھا دیا گیا صبر کرو دعا کرو، صبر کرو دعا کرو۔ تو دوسرا جو سوال مجھے پورے ملک میں بار بار سننے کو ملا، یہ دعا کیسی ہے؟ میں دعا کرتا رہتا ہوں، میں دعا کرتی رہتی ہوں، اس کا کوئی جواب ہی نہیں آتا۔ اور یہ میں بھی سوچتا رہا، یہ دعا کا مسئلہ اور کسی ملک میں جا کے گیا ہوں، میں نے کتنے ہزاروں لوگوں سے بات کی ہے، کسی کو دعا کا ایسا مسئلہ ہو نہیں رہا جیسا پاکستانیوں کو ہو رہا ہے۔ تو یہاں دعا کی خاص کیا
اس کا اثر یہاں خاص کیوں نہیں ہے؟ پھر مجھے جا کے بات سمجھ میں آئی، جس طریقے سے دعا کی بات کی جا رہی ہے نا ہماری سوسائٹی میں، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا کردار ادا کرنا ہے نا دعا کرنے کے مستحق ہونے کے لیے، اس کو ہٹا دیا گیا ہے رستے سے۔ اپنی جو محنت کرنی ہے، مشکلات کا سامنا کرنا ہے، اس کو ہٹا دیا گیا، اور پھر کہا ہے اس کے بجائے آپ دعا ہی کریں۔ یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی تھی بدلنے کی، اس صلاحیت کا تو آپ انکار کر دو، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، یہ تو ایسے ہیں ویسے، ان کو اللہ ہی بدلے گا، ان سے تو اللہ ہی نمٹے گا۔ ان سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا۔ جو بھی مشکلات آپ کے سامنے ہیں نا، اس زمانے میں، ان مشکلات میں، اس فیملی میں، اس سوسائٹی میں جس قوم ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے صلاحیت رکھتی تھی، اسی کو وہاں ڈالا گیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کبھی کسی انسان پر ایسی تکلیف نہیں ڈالتا سوائے اس کے کہ اس میں اس کی وسعت ہو۔ تو آپ میں، آپ کے گھرانے میں، آپ کے فرینڈز میں، آپ کی سوسائٹی میں جو پریشر آپ کے اوپر ڈالا گیا ہے، وہ آپ ہی پر ڈالا جانا تھا، کیونکہ آپ ہی اس کے قابل ہو، کہ کوئی اور اس کے قابل نہ ہوتا۔ اگر میرے اوپر وہ پریشر ہوتا تو میں اس کے قابل نہ ہوتا، اللہ نے آپ کو چنا ہے اس کے لیے۔ تو یہ اپنے بارے میں کہہ دینا نہیں میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، بس دعا ہی کر سکتے ہیں اب، اور صبر ہی کر سکتے ہیں، پھر آپ کو دعا اور صبر کا کرائسس ہو جائے گا، اور آپ پھر پوچھنا شروع کر دو گے یہ پتہ نہیں میری دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا کیوں نہیں ہے، وہ مجھ سے کیوں اتنا ناراض ہے۔ یہ ناراضگی کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی کی بات ہے۔ تو اب اگلا سوال جو آتا ہے، جو اصل بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، میری امید ہے کہ زیادہ دیر میں نہیں لوں گا، لیکن ہو سکتا ہے زیادہ دیر ہو جائے۔